حضرت ہاشم مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، ایک یہودی عورت نے دیکھا تو کہا ہاشم ایک رات تو میرے ساتھ گزارو۔ تو انہوں نے فرمایا میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ وہ چلی گئی۔ اگلے دن وہاں حضرت ہاشم نے بنو نجار میں شادی کی حضرت سلمہ سے، تو حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دن گزرے تو بازار میں وہ عورت ملی، تو حضرت ہاشم نے فرمایا مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، گناہ کی دعوت دیتی ہو؟ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بازاری عورت نہیں ہوں، خاندانی عزت دار عورت ہوں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا میرے پیٹ میں آ جائے۔ وہ تو سلمہ کے پاس چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد بازار سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کتاب کی عالم عورت گزری، اس نے آپ کو دیکھ کے روک لیا کہ عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے، میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 100 اونٹ لوگ، یہ زنا کی مردوں کی طرف سے یہ برائی چلتی ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ ایک رات تم میرے پاس گزارو اور 100 اونٹ لے لو، جو تیری جان بچانے میں جیسے لگے تھے ویسے میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عبد المطلب کنواں کھود رہے تھے جو 300 سال بند ہو گیا تھا، زمزم۔ بنو جرہم اسے بند کر کے گئے تھے اور بنو خزاعہ نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور 300 سال بنو خزاعہ کی حکومت ہوئی۔ پھر ان سے قصی نے حکومت کو حاصل کیا، تو وہ کنواں ناپید بے نام و نشان تھا۔ حضرت عبد المطلب سردار بنے تو ان کو خواب آیا پاک پانی نکالو، خواب بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر پاک پانی نکالو، خواب ختم ہو گیا۔ پھر کہا پاک پانی نکالو، تیسرے دن انہوں نے کہا کہاں سے نکالوں؟ آواز آئی صبح کو حرم میں بیٹھنا، کوا آئے گا، جہاں 3 دفعہ اپنی چونچ مارے وہاں وہ کنواں ہے۔ عبد المطلب حرم میں بیٹھے، صبح کوا آیا، ٹک 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 اور اڑ گیا۔ انہوں نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ یہاں ہے ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں، آؤ نکالیں۔ انہوں نے کہا پہاڑی کنواں مرا گیا، اس میں پانی کہاں سے ہوگا؟ بھائی ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں تو کروں گا۔ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ پتھر کی کھدائی بہت مشکل کام تھا۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، ایک ہی بیٹا، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو بٹھا کے کہا تمہارے باپ نے قسم اٹھائی تھی ایک اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، کون تیار ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، جی ہم تیار ہیں۔ 3 چلے نہیں تھے، چھری پھرنی تھی، چھری، ہڑ الگ گردن الگ، سال پیدل نہیں تھا اور زمانہ بھی جاہلیت کا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، میں قرعہ ڈالوں گا۔ تو وہ تیروں پہ نام لکھے جاتے تھے، پھر اس کو ترکش میں ڈال کے ہلا کے جھٹکا دیا جاتا تھا، تیر نکلتا تھا، اس پہ جو نام لکھا ہوتا تھا وہ جو بھی اس وقت کا تقاضا ہوتا تھا وہ اس پہ ڈالا جاتا تھا۔ تو عبد المطلب نے 15 بچوں کے نام لکھے اور پھر جو ترکش کو ہلا کے گھما کے
وہ ایک آدمی تھا بیت اللہ میں اسی کام کے لیے مقرر، اس نے جو جھٹکا دیا تو حضرت عبداللہ کے نام کا تیر نکل آیا۔ تو عبد المطلب کا دل مٹھی میں آیا کہ ان کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے تھا، لیکن سرداری کے گھمنڈ میں انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں چھرا ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ۔ تو اس سردار کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، لیکن ایک اچھی یاد اپنی زندگی میں چھوڑ گیا، عاص بن وائل۔ البتہ ان کے بیٹے بڑے صحابی بنے، عمرو بن عاص بن وائل کھڑا ہو گیا کہ عبد المطلب یہ کام میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا یہ ایک سردار کی قسم ہے، یہ کسی عام آدمی کی قسم نہیں کہ پوری نہ ہو۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے آگے بھی کوئی غلام نہیں کھڑا، سردار کھڑا ہے، یہ بھی سردار کی قسم ہے کہ یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا۔ سارا مکہ ان کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا میں تب مانوں گا جب نجران کی کاہنہ خطبہ وہ اگر فیصلہ کرے مجھے منظور ہے، جو بھی فیصلہ کرے، ویسے تمہارا فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ بہت بڑی تعداد اہل مکہ کی، نجران کافی دور ہے یمن کی طرف، وہاں پہنچے، وہاں کی جو ان کی جو جج کہہ لو، آسان لفظوں میں جج کا لفظ پورا صادق نہیں آتا، اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں جب کوئی قتل ہوتا ہے اس کا معاوضہ کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا 10 اونٹ۔ تو کاہنہ نے کہا خطبہ کہ ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ اور ایک پہ لکھو عبداللہ، اور پھر اس کو گھما کے جھٹکا دو، اگر تو نکلے عبداللہ کا نام تو 10 اور بڑھا دینا، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 بڑھاتے رہنا۔ جب اونٹوں کا نام نکلے تو جتنے اس پہ لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا، عبداللہ کی جان بخشی جائے۔ یہ اس بات کی طرف وہ عورت اشارہ کر رہی ہے کہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات گزار لے۔ سارے واپس آئے، عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے سے صفا پہاڑی کے نیچے کھڑے کر دیے اور 10 اونٹ ایک طرف کھڑے کیے، اور ادھر ایک تیر پہ لکھا عبداللہ اور ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اور وہ ترکش گھمانے والے نے جو جھٹکا دے کے گھما کے پھینکا تو نکلا عبداللہ۔ تو ادھر سے 10 اونٹ ایک طرف کر دیے اور تیر پہ لکھا 20 اونٹ، اور پھر جھٹکا دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ۔ تو 10 نکال کے اونٹوں کے ساتھ کھڑے کر کے 30 کر دیے، اور یہاں لکھا 30 اونٹ۔ پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دے کے تیر نکلا عبداللہ تو 60 کر دیے، پھر دوبارہ ڈالا قرہ تو عبداللہ تو 70 کر دیے۔ سب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے کہ عبداللہ کا نام ہی نہیں نکل رہا۔ پھر جھٹکا دے کے جو نکالا تیر تو نکلا عبداللہ تو 80 ہو گئے۔ اب لوگوں کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا، پھر نکلا عبداللہ تو 90 ہو گئے۔ تو اب عبد المطلب بھی گھبرا گئے، تو اونٹ ٹوٹل 100 ہیں، اگر 100 پہ بھی نہ نکلا تو باقی اونٹ آئیں گے کہاں سے؟ تو پھر 100 اونٹ لکھے اور عبداللہ، اب جو جھٹکا دیا تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرہ لگایا کہ ٹھیک ہو گیا۔ عبد المطلب فرمانے لگے ٹھیک نہیں ہوا، ایک دفعہ اور کروں گا، ہو سکتا ہے ایسے ہی نکل گیا۔ 100 اونٹ عبداللہ، ایسے جو گھما کے جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ۔ ان کا وہ پھر نعرہ لگایا مکے والوں نے، نہیں ابھی نہیں، ایک دفعہ اور کرو۔ پھر ایک دفعہ اور کیا، اور عبداللہ اور 100 اونٹ، اور جو جھٹکا دے کے نکالا تو 100 اونٹ نکلے، 3 دفعہ مسلسل 100 اونٹ 100 اونٹ 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے فرمایا اب ٹھیک ہے، تو 100 اونٹ انہوں نے اکیلے نے ذبح کیے،
صفا پہاڑ کے دامن میں اور لوگوں میں تقسیم کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ یہ اس عورت نے کہا کہ 100 اونٹ لے لے جو تیری جان بخشی میں لگے تھے اور ایک رات گزار لے کہ نور نبوت ماتھے پہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ اور چند دن کے بعد وہی دادا والا قصہ ہوا، بازار سے گزر حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، نور ادھر منتقل ہوا، بازار میں وہ عورت ملی، دادے والی بات دہرائی، شادی کر لے بیوی، گناہ کی بات کم کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں تو کتابوں کو پڑھنے والی ہوں، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، مجھے لالچ ہوا کہ میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ میرا نصیب نہیں تھا، وہ آمنہ کا نصیب تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے باپ عبداللہ سے آدم تک پاکیزہ نسب میں پیدا کیا، میری پوری نسل میں کسی باپ سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں۔